الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الحسن والجمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الموعد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیش ہم مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش ہم مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ابو جل کر مگر ہم تو رضا، تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تب میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر محبت کے ساتھ پوری دنیا کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا حجت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کا لکھو کم کہ نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، رسول پاک کے صدقے میرا بھی کام ہوتا ہے، اور مریض عشق ہوں یادو نہیں ممکن دوا میری، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی ہمارے ارشد بھائی نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور ارشد بھائی کے اس انتظام و انصرام و اہتمام کو رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کافی دیر سے مجھ سے پہلے نعت خواں حضرات سے بہترین انداز میں نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو محسوس فرما رہے ہیں۔ پھر بعد میں عارف جمالی صاحب سے بھی آپ نے سنا، اور آپ عشق مصطفیٰ میں غوطہ زن تھے اور مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کو اس سے واپس لے پاؤں گا، اس لیے کہ نہ ہی میری اتنی اچھی آواز ہے۔ بہرحال چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو ہمیشہ یہ محفل بڑی پروقات اور رونق ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس کو نسبت
اہل بیت سے. لیکن جس طریقے سے ستاروں کے اندر چاند کا مقام الگ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل ایسی ہی ہے، اس کا مقام آج بالکل جدا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو محفل ہے وہ ماہ ربیع الاول میں منعقد ہو رہی ہے. اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان سے بھی زیادہ عظمت و رفعت والا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کی عظمت و رفعت کی وجہ یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے. دیکھیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں صاحب قرآن آیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ بہت لمبی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 یا 2,24,000 کا موبیش انبیاء تشریف لائے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے. برادران ملت اسلامیہ، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو پھر اس دنیا کا عجب حال، یہاں نام کے انسان تھے لیکن انسانیت والا کام کوئی باقی نہیں تھا. ذرا آج تصور کر کے دیکھو، کوئی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے، کیا اس کو آپ انسان کہیں گے؟ کیا کوئی اپنی سگی ماں کو بازار میں چند پیسوں کے لیے بھیج دے، کیا آپ اس کو انسان کہیں گے؟ کیا کوئی گھر میں بیٹی پیدا ہونے پر اس کا گھر ماتم کلا بن جائے، کیا آپ اس کو انسان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. برادران ملت اسلامیہ، ایسا ہی کچھ حال تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کسی نے کہا جہاں تاریخ تھا، ظلمت کلا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. برادران ملت اسلامیہ، انسان کو غلام بنائے ہوا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی. تو صحابہ اکرام نے جن کی وسعت تھی انہوں نے خرید کر غلاموں کو آزاد کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کا مالک ان پر ظلم و تشدد کرتا ہے، اور ایسا ظلم کہ انسان کانپ اٹھے. بہت بڑی قیمت پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنی ماں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، انہیں ماں کا مقام معلوم نہیں ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اللہ اکبر. برادران ملت اسلامیہ، ساتھ میں ایک نقطہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں یہاں پر. آج ایک الزام ہم پر جذبہ کیا جاتا ہے اور ہم اپنی کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر اس کو ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، عورت کو عزت نہیں دی گئی ہے، عورت کو آزادی نہیں دی گئی ہے، اور ہم اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں. لیکن ہم پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں، جو تم یہ کہتے ہو کہ مذہب اسلام کے اندر عورت کو عزت نہیں دی گئی ہے، یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹ ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو مقام مذہب اسلام کے اندر عورت کو دیا گیا ہے وہ مذہب کے اندر نہیں دیا گیا. مجھے ذرا بتاؤ، آج ہمارا واقعہ ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا لکष्य کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ہمیں جنت مل جائے، پھر رب راضی ہو جائے، اور رب راضی ہونے کے بعد اپنے فرضوں کے سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے. برادران ملت اسلامیہ، یہی ہے نا برادران ملت اسلامیہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے بڑا مقام عورت کا ہو گیا. دیکھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جن بیٹیوں کو تم زندہ درگور کر رہے ہو یہ زحمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اگر تم ان کی پرورش کر کے ان کے نکاح کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے. سبحان اللہ.
ملت اسلامیہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی بیٹی سے چلی ہے۔ آپ جانتے ہو آپ کے دو صاحبزادے تھے اور دونوں ہی بچپنے میں فوت ہو گئے۔ یہ بھی اسی طرح لوگ موٹیویٹ کرنا تھا، جو لوگوں کی سوچ تھی کہ یار بیٹیوں سے شاید نام نہیں ہوتا ہے یا بیٹیوں سے کوئی دقت ہوتی ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ بیٹی آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ اور ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ برادران ملت اسلامیہ، عالم یہ تھا کہ انسان انسانیت کھو چکا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسان نے حقیقت میں انسانیت کو پہچانا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ویسے تو پورے سال ہی الحمدللہ ہمارا دل محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا مدینہ رہتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ ربیع النور میں یہ محبت اور یہ عشق اور بڑھ جاتا ہے۔ اور بڑھے کیوں نہ؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے ماں باپ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں مانا تمہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جیسے ماہ ربیع الاول آتا ہے عاشقوں کے چہرے جگمگا اٹھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اب لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کیوں منائی جائے؟ ہم جب عید میلاد النبی کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ برادران ملت اسلامیہ، وقت کم ہے ورنہ میں اس پر سیر حاصل گفتگو کرتا، لیکن کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے میں نقل کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، جبکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں عید کہاں سے آئی، یہ دونوں عید کہاں سے آئی؟ تب جواب ہوتا کہ یہ دونوں عید میلاد النبی سے آئی ہے۔ اگر عید میلاد النبی نہ ہوتا تو یہ دونوں عیدیں بھی نہیں ہوتی۔ برادران ملت اسلامیہ، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو دیکھیے، آپ جمعہ جانتے ہو، جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جمعہ ہے یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا بتاؤ سال میں کتنے جمعہ آتے ہیں، کاؤنٹ کرو اور پھر بتاؤ کہ ہماری کتنی عیدیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، عید کا معنی ہے خوشی کا اظہار کرنا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی خوشی کسی مسلمان کے لیے کیا ہو۔ آئیے ایک میں اور حدیث پاک کا مفہوم یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی یہ عید کہاں سے ہے، اور پیارے آقا جمعہ آتے ہیں سال میں، ماشاءاللہ کاؤنٹ کر دیجیے کہ 52 جمعہ آتے ہیں، تو 52 عید یہ ہوں گے، اور بھی بہت ساری عیدوں کا ذکر ہے، وقت قلت ہے اس لیے میں تو کوٹ نہیں کرنا چاہتا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ نہیں ہے، روزے سے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا روزہ کیوں ہے؟ تو یہ فطری بات ہے، اگر کوئی رمضان کے مقدس مہینے میں کھائے حلال اعلان تو یہ فطری بات، اس سے سوال ہوگا کہ بھئی رمضان کا مہینہ تیرا روزہ نہیں ہے، تو ایسے ہی سرکار رمضان کے مہینہ نہیں ہے، سرکار روزے سے ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ آج
روزہ کیوں ہے آپ کا؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میرا یوم پیدائش ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش پر روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے یوم پیدائش کو بھلایا نہیں ہے بلکہ یاد رکھا ہے۔ اچھا میں اسلام کا ایک مزاج بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ تاریخی دنوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اور یادگار بناتا ہے۔ تاریخی دنوں کو مٹاتا نہیں ہے بلکہ اور یادگار بناتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے آصف بھائی کے والد محترم ابھی حج کے سفر سے آئے ماشاءاللہ، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حج کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ کیا حج کیا ہے؟ اگر ہم حج میں غور کریں تو حج کیا ہے؟ اگر آپ دیکھو گے تو وہ سارے تاریخی ایام ہیں۔ میں بھی 2013 میں حج پر گیا تو اس طرح کے لوگ سب جگہ ملتے ہیں، بلکہ وہاں بہت تعداد زیادہ ہے تو ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ ایک حاجی صاحب صفا مروا دوڑ رہے تو میں نے ان کو پکڑ لیا، نہیں حاجی صاحب کیا ہوا؟ جناب توازن تو ٹھیک ہے آپ کا، مزاحیہ انداز میں نے کہا آپ کیوں یہاں دوڑ لگا رہے ہیں؟ ارے مولانا یار آپ تو عالم ہو، آپ کو معلوم نہیں ہے دوڑا جاتا ہے؟ کیوں دوڑا جاتا ہے؟ بولے بھائی یہ صفا مروا ہے، یہاں پر اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ دوڑی تھی۔ میں نے اگلا کوشچن کر دیا کہ بھائی کیوں دوڑی تھی؟ کہا پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ میں نے کہا حضرت حاجرہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، ان کے پاس پانی نہیں تھا، لیکن آپ کیوں دوڑ رہے ہو؟ الحمدللہ کونے کونے میں آب زمزم کے واٹر بھرے رکھے ہیں، آرام سے پیو، یہ بھوک بھی مٹاتا ہے اور یہ پیاس بھی مٹاتا ہے۔ اللہ لاجواب ہو گئے کہ مولانا جب سے حضرت حاجرہ دوڑی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب تک کہ حاجی حضرت حاجرہ کی طرح دوڑے گا نہیں صفا سے مروا، مروا سے صفا، اس کا حج کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور کتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جتنی دوری پر حضرت حاجرہ تیز قدموں کے ساتھ دوڑی تھی وہاں تیز دوڑنا چاہیے، اور جہاں آہستہ چلی تھی وہاں آہستہ چلنا چاہیے۔ پہچان کر دی ہے نیلین اخضرین کے ذریعے، ہری لائٹیں لگا دی گئی ہیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک حاجی کو تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں یہ صفا مروا کی دوڑ کیا ہے؟ تو پتا چلے گا یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ ایک تاریخی دن تھا کہ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں یہاں پر دوڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخی دن کو اتنا یادگار بنایا، اتنا یادگار بنایا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے کو کمپلسری کر دیا، واجب قرار دے دیا۔ اور اس کو اٹھا دیا، شیطان کے کنکری مارتے ہیں، کیا وہاں پر شیطان موجود ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ شیطان وہاں موجود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شیطان نے جہاں جہاں بہکانے کی کوشش کی تو جہاں جہاں پتھر مارے گئے، کنکر مارے گئے شیطان کو، وہاں ایک علامت کے طور پہ ستون بنا دیا گیا ہے۔ حقیقت میں وہ تاریخی دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم اللہ کی رضا کے لیے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، شیطان بہکا رہا تھا، تب یہ کنکر ماری گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ مینا کی قربانی لے لیجیے، پتہ یہ چلا اگر پورے حج کو آپ دیکھیں گے میرے دوستو یہ سب تاریخی دن ہے، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہو، جس کو امام احمد نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ملت اسلامیہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کو وجود ملا، اب اس کا یوم پیدائش اگر ہو تو اس سے بڑا کوئی تاریخی دن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ملت اسلامیہ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ اس یوم پیدائش کو، اس تاریخی دن کو کبھی بھولتے نہیں ہیں بلکہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ۔ ایک آخری بات بتاؤں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے
کہ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، عید میلاد النبی، یہ عربی کا ورڈ ہے جس کا معنی ہے نبی کی پیدائش کی خوشی۔ اسپیشل لفظ میلاد کی بات اگر میں کروں تو یہ عربی کا ورڈ ہے، اگر میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو یوم پیدائش ہو جائے گا، ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو جنم دن ہو جائے گا، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو برتھ ڈے ہو جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ علم تو ہے نہیں، اگر پڑھے لکھے ہوتے تو بات سمجھ میں بھی آتی اور کچھ فرق بھی کرتے، شرک کے اندر، حرام کے اندر، مکروہ کے اندر، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ کیا ڈائریکٹ کیا کہہ دیتے ہیں، شرک کہہ دیتے ہیں۔ آئیے یہ ملاپ کرتے ہیں، کیا ہے؟ شرک ہے۔ جبکہ شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کی پریبھاشا کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ ہے شرک۔ اور شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرماتا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا کفر ہے۔ حالانکہ اور باتیں بھی کفر ہے، کفر میں بھی سب سے بڑا جو کفر ہے وہ شرک ہے۔ کہتے ہیں میلاد جو ہے وہ شرک ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ بتاؤ، ہم یہاں پر میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، ہم نے ایسی کون سی بات کری؟ کیا ہم نے کئی خدا بتائے کہ یہ خدا کو مت مانو وہ چار کو مانو؟ کیا ہم نے کہا کہ جیسا رب سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں؟ نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے۔ ارے اوروں کو تو چھوڑیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا نہیں مانتے، اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ لیکن میلاد کا اپنا فائدہ بتا رہا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میلاد منانا شرک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میلاد شرک کا اپوزٹ ہے۔ جو میلاد کرتا ہے وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، جو میلاد نہیں کرتا اسے مجھے معلوم نہیں ہو نہیں سکتا ہے، وہ نہیں، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کہ وہ مشرک ہے حرام میں، یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ مشرک ہے یا نہیں ہے، وہ جانے۔ لیکن ہاں جو میلاد کرتا ہے اس کی یہ گارنٹی ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے۔ روایت سے میں اس کو بالکل صاف کر دوں، کچھ کفار نے، مشرکین نے پیارے آقا سے پوچھا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خدا کا نسب کیا؟ نسب آپ سمجھتے ہو کہ اس کا باپ کون ہے، پھر اس کا باپ کون ہے، پھر اس کا باپ کون ہے؟ تو کفار نے کیا کہا کہ اپنے خدا کا نسب بتاؤ کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ تو سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ